ادھر اپنا پانی ڈال دیں. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ شروع کریں یا آپ مجھے کہیں گے کہ شروع کریں پھر کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. میں آپ الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا کے جتنے نمائندگان آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. آپ لوگ چونکہ ہم سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اور باخبر بھی رہتے ہیں، اور جب آپ نے خود باخبر رہنا ہے اور آپ نے دوسروں کو باخبر رکھنا بھی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری کاوشیں ہوتی ہیں، جو بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا بنیادی رول ہوتا ہے اور کلیدی رول ادا کرتا ہے. ریاستوں کے معاملات ہوں، حکومتوں کے معاملات ہوں، سیاست اور جمہوریت ہے، اس کے اندر صحافت نے ہمیشہ اہم رول ادا کیا. بر صغیر کے اندر جب ہماری آزادیاں ہمیں نصیب ہونی شروع ہوئی، اس سے لے کے آج تک آپ لوگ مشکل حالات میں اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. ہماری جیسے ملکوں کے جو حالات ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں، وہاں پہ آزادی رائے کی آزادی حاصل نہیں ہوتی. وہ کتابوں کی حد تک ہمیں لائبریریوں میں ملتی. اور کئی ہمارے ملکوں میں وہ ہمارے جو درشندہ ستارے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے. تو میں آج اس موقع پہ جتنے بھی ہمارے اس پاکستان کے اندر صحافی حضرات کسی نہ کسی صورت میں وہ کارکن تھے، وہ میدان میں تھے، وہ مالکان ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ایسے مالکان ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ مالک کا ذہن میں آتا ہے تو کوئی بڑا ٹائکون ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی افسردہ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں، ماہنامہ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں. خاص کے ساتھ چونکہ جہاد کر رہے تھے اور جو اس سے گئے وہ شہادتوں کا درجہ پایا انہوں نے. اور میں آج اس موقع پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہم اجتماعی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی فیملیوں کو، ان کے آل و عیال جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے. کچھ واقعات ابھی ہوتے ہیں، کچھ ماضی میں ہوتے رہے، لیکن جب سے ہمارا ملک معرض وجود میں آیا، ملک ہمارا 23 سال کٹھا رہنے کے بعد ٹوٹا بھی، لیکن اس کے اندر صحافت کا بڑا کلیدی رول ہے. اب آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں. آزاد کشمیر پاکستان کی انتہائی عام ریاست ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو قائم حکومت ہے وہ پورے کے پورے کشمیر کی حکومت ہے. چونکہ ہم کشمیر کے اندر کسی کٹ پتلی کو، کسی ربڑ سٹیمپ کو جو بنیادی غیرت اور حامیت سے آ رہی ہو، اس کو کوئی نہ وزیر اعلیٰ ہم مانتے ہیں نہ گورنر مانتے ہیں. کشمیری پچھلے 75 سال سے تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے. یہ ایسے ہمارے مجاہدین ہیں، ایسے سپاہی ہیں، ہم ان کے گھر میں آٹا نہیں بھجواتے، ہم ان کی فیس نہیں بھجواتے بچوں کی، ان کے بچوں کو اسکول جانا نصیب نہیں ہوتا. ان کی فیملیوں کو میں بار بار کہتا ہوں، چونکہ آپ لوگ باخبر ہیں، میں نے ایک اخبار دیکھا کہ 32 لوگ سانپ کے کاٹنے سے اسپتالوں کو نہیں پہنچ سکتے. ڈائلیسس کا کیا ہوگا؟ کیمو کا کیا ہوگا؟ کوئی ٹراما ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو کشمیر کے اندر رہنے والوں کی بھی یہی نمائندہ حکومت ہے جو آزاد کشمیر کے اندر ہے. لیکن ہماری بے بسیاں بھی ہیں. ہماری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اپنے مفادات کے تابع کچھ مجرمانہ خاموشیاں بھی ہوگی، لیکن میں اس بات پہ مکمل یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح کشمیریوں نے
اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ دن دور نہیں ہے، دنیا اس طرف بھی توجہ کر رہی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ 5 فروری نکلنے سے کیا ہوگا بھائی، میں نے لاسٹ بھی یہ کہا تھا کہ یہ 5 فروری 24 کروڑ قوم جب باہر نکلتی ہے، جیلم میں، دینا میں، پتن میں، کوالہ میں کندھے سے کندھا ملاتی ہے اور ہاتھوں کی زنجیر بناتی ہے، تو دنیا کو توجہ دینی پڑتی ہے۔ وہ کہتے کیا انہیں لگا ہے، پاکستان 5ویں 6ٹھی بڑی پاپولیشن ہے دنیا کا، تو کشمیر اس بر صغیر کی تقسیم کا ایک ایسا حدورہ ایریا جس کی اس وقت 84% آبادی مسلمان تھی، لیکن کشمیر کے اندر رہنے والا سکھ ہو، ہندو ہو یا پنڈت، میں اس کو بھی اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے مکمل وہ کشمیریوں کے ساتھ آواز ملاتے اور ہندوستان کی زندہ فوج کو کسی صورت وہ نہیں اس کو شاباشی دیتے کہ تو جو کشمیریوں کے ساتھ کرنا چاہے، چونکہ کشمیر کے اندر رہنے والا نان مسلم بھی اتنا ہی مان رکھتا ہے، اس کو بھی اتنی ہی چاہت ہے کشمیر کے ساتھ جتنی مجھے ہوگی یا اس سرزمین پہ پیدا ہونے والے کسی اور کی ہوگی۔ اس حوالے سے ان لوگوں کا جو تمنا تھی، جو آرزویں تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو چالیں تھیں وہ چالیں ایسی چلی گئی کہ پاکستان زیادہ مضبوط نہ ہو جائے اور اس خطے کے مسلمان وہ دن نہ دیکھ سکے جس کے یہ خواب دیکھتے۔ لیکن انشاءاللہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، اور یہ ایسا ایمان ہے کہ یہ کتابی ایمان نہیں ہے، یہ میدان میں اترنے والا ہے۔ میں 12 دفعہ ہندوستان کو یہ کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ ابھی اس کی شمالی کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل نے جو بیان دیا تھا، میں اس پہ بہت دفعہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ ہمیں عالمی قوانین کی پابندی ہے، اگر وہ نہ ہو تو مسلمان کے پاس میدان سے ہٹ کے کوئی اور بہتر چوائس نہیں ہو سکتی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ چوائس ہمیں ملے، چونکہ نہ صرف کشمیری آزاد ہوں گے، ہندوستان کے اندر کئی مسلمانوں سمیت کہتا ہوں کہ جب دنیا ساری کے اندر جو پراسپیرٹی اور لوکل ترقیاں ہوتی ہیں اس کے اندر لوکل حکومتوں کا دخل ہوتا ہے۔ اور میں اس بات پہ بڑا حیران تھا کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ تھی وہ کسی صورت اس دفعہ بھی الیکشن کرانے کو تیار نہیں تھی۔ یقینی طور پہ ان کے پاس کیوں نہیں اس کی ہم مانتے کہ یہ صحیح جیت کے آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھی میری کھلی دعوت تھی، ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ آزاد کشمیر کے ان گلی کوچوں میں، ان پہاڑوں میں، ان مرغزاروں میں گئے ہوں گے، جن کے دوست گئے ہوں گے، کچھ دوست مجھے ملتے بھی رہے آپ میں سے۔ میں اپنے ایمان کی حد تک اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاست نے ایسا غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں دیکھا ہوگا۔ دل ہر آدمی کا کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے لیے کچھ کروں، دوسروں نے بھی کیا ہوگا، لیکن دوسرے کا کسی کا حق نہیں مارا۔ لکھنے والا ضرور لکھے گا کہ کون سا الیکشن غیر جانبدار تھا۔ وسائل کے بغیر آزاد کشمیر کی پولیس، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو 22-24 پولیس آرگنائزیشنز ہیں، میں پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر پولیس کو ہم اس لیول پہ لے جائیں کہ اس کی مثال دے لو، وہ انشاءاللہ جائے گی، لیکن اس دفعہ آزاد کشمیر کی پولیس، آزاد کشمیر کی سول بیوروکریسی، جس کو ہم گریڈ 20 میں روک کے رکھتے آگے کہیں نہیں جا سکتے، اس کے لیے آگے ملک میں تالا بندی یا پل لگے ہوئے، برج لگے ہوئے، نہیں جا سکتے بھائی وہ۔ اور جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ مفتی ڈپارٹمنٹ اور محکمہ ایجوکیشن کے جو لوگ تھے، یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، 15-18 ہزار کے قریب، جنہوں نے الیکشن ڈیوٹیاں ادا کی۔ ان لوگوں کے لیے ان الفاظ نہ کہنا ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری کم ظرفی ہو سکتی ہے، ہمارا چھوٹا پن ہو سکتا ہے اگر ہم ان کے بڑے رول کو بڑا نہ بیان کریں۔ یہ آزاد کشمیر کی رہنے والے تھے، انہوں نے یہ الیکشن کروائے۔ آخری ٹائم پہ ہمیں پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے، اور کے پی سے بھی محمود خان جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ، ان کے جو کمانڈر تھے پولیس آرگنائزیشنز کے، ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے اور دوسرے جو ہمارے دوستوں نے وہاں کانٹیکٹ کیے، بغیر کسی ہلے وجود کے ہمیں دیے گی ٹرپس، لیکن ہم نے بہت تھوڑے لیے، چونکہ یہ وفاق کا کام تھا، کسی وجہ سے ہمیں نہیں مل رہے تھے، لیکن ہم نے کوئی اس کو جواز نہیں بنایا۔ بعض جو لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہمیں جواز بنا کے ہم آخر میں اپنی، چونکہ ہم ایسے ہیں نہیں، چونکہ اندر باہر سے ایک جیسے، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہو گئے، یہ شملہ پاکستان کا اونچا ہوا عالمی سطح پہ، جہاں پہ ہم بیٹھیں گے لوگ پاکستان کو وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یقینی طور پہ پاکستان نے یہ الیکشن نہیں روکے ہوئے تھے،
یہ ہماری جو ریجنل لیڈرشپ تھی وہاں کی لیڈرشپ نے روکے ہوئے تھے، پاکستان کا اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس دفعہ بھی پاکستان چونکہ دھرنوں کی وجہ سے اور جو پولیٹیکل ٹرمائل تھا، ادروائز انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم 60,000 بھی دیں گے، چلے نہیں دیے، لیکن ہم نے الیکشن ملتوی نہیں ہونے دی۔ جو ہمارے خلاف کہہ رہے تھے ایف آئی آریں کٹیں گی، ایف آئی آریں کائے کی کیوں کٹیں گی؟ لوگوں کو ان کے حقوق دلوا رہے ہیں، اس وجہ سے ایسی ایف آئی آروں کو ہم جوتے پہ رکھا کرتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کے لیے ہو۔ ایف آئی آر چوری کی نہ ہو، ڈاکے کی نہ ہو اور قتل کی نہ ہو، ایسی ایف آئی آریں سیاسی لوگوں کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ کون ڈرتا ہے، کون مانتا ہے ایسی ایف آئی آروں کو؟ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ لوگ تسلی رکھیں، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اپوزیشن کے دوست ہیں، میں سب کو بھائی گردانتا ہوں، ان کو آگے بڑھ کے مبارکباد دینی چاہیے تھی، نہیں دی کوئی بات نہیں، میں ان کو ان کی پارٹیوں کے جیتنے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس پارٹی کے کارکن کو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ پی ایم ایل این کا ہو، وہ مسلم کانفرنس سے ہے، جے کے پی پی سے ہے، اگر جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے بھی کینڈیڈیٹ جیتے ہوں، کوئی اگر کوئی آزادی کا نظریہ رکھتا تھا وہ بھی اگر جیت کے آئے، یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہماری ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے اس کی آبرو رکھی، اس کی لاج رکھی اور ہماری جو کوششیں تھی وہ برابر ثابت ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کہ 5,000 پولیس، آزاد کشمیر جیسا علاقہ، گاڑیاں وہ جو 45 سال پرانی، 50 سال پرانی، وہ گاڑی تھانے سے باہر روڈ پہ کیسے آتی ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا اس میں وہ دم کرتے ہوں۔ ان وسائل کے ساتھ آزاد کشمیر میں الیکشن کرانا یہ جوئر شیر لانے کے مترادف ہی تھا، لیکن یہ آ گیا، یہ شیر آیا، آپ نے سورج کی روشنی میں دیکھا کہ اتنے پورا من الیکشن، یہ ہماری کامیابی تھی، کوئی بڑی ریگنگ کا دعویٰ نہیں ہے۔ چونکہ نتائج صاحب کے سامنے تھے، ہم مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، کرنے ہوتے وہاں کرتے، کہیں نہیں کیا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ صرف ہمیں پورا من الیکشن کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس اعزاز کے لیے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دور میں کراتا ہے، ہم اپنی قوم کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے اور ایل او سی کے اس پار جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ان کو تقویت ملے گی کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان اس کو ایکسپلائٹ کرتا تھا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے آگے، وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستانی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ الیکشن نہیں کرا سکتے بلدیاتی، اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ الیکشن کروائیں۔ یہ ایسی تہمت، ایسا بہتان ہم پہ تبرئے وہ تھے کہ جس کی کوئی بیس نہیں تھی، یہ الیکشن آزاد کشمیر کے لیڈر نہیں کروا رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مورلی ان کے لیے بھی اب یہ ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے انکمپیٹنٹ ہے۔ سیالے تو کورس کر کے آئی سی 20 سال پہلے بھول گئی ہے۔ اب یہ ہمارے اداروں نے جو ثابت کیا ہے، تو میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ انتہائی خراج تحسین کے، اور ہمارے لوگوں نے جس نے جہاں جس کا جو حدود دربہ تھا، جو ریت تھی، جو اس نے کام کیا، میں اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ ممکن ہے کبھی کوئی ادب کی کوئی کتاب دیکھیں تو کوئی الفاظ ملے، لیکن الفاظ کام کے، کردار کے، جذبات، فیلنگ اور احساسات کے نہیں ہوا کرتے۔ وہ صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے دل سے مانتے ہیں۔ تو میں ان سب لوگوں کو جو اس الیکشن میں ہمارے لیے، ہماری ساری کی ساری سول بیوروکریسی نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے الیکشن کمیشن کی اس پہ چھوڑ دیا تھا، تو میں ان سب لوگوں کے لیے جو سینئر تھے، جونیئر تھے، میں سب کو اپنے دل سے سلوٹ بھی کرتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں ایک بات آپ سے کہوں کہ میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں، جو اپنی پرائیویٹ گروپ میں بھی ہوں، کوئی نہ انفرادی طور پہ ہارا کرتا ہے نہ جیتا کرتا ہے، ٹیم ہارتی ہے اور ٹیم جیتتی ہے۔ کمیاں کجیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنا کے ادھر نہیں بھیجا تھا، اگر پرفیکٹ ہونا ہوتا تو فرشتے آتے۔ انسان جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو سارے چیزیں بتائے گی کہ تو غلطیاں بھی کرے گا، تو خامیاں بھی کرے گا، لیکن تو اس کی وادانیت میں کسی کو نہ لانا، اس کو کسی کو شریک نہ کرنا، باقی تیری کمیاں کجیاں معاف ہوا کریں گی، انسانوں کے حقوق نہ غصب کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے ساتھ یہ چیزیں، اس لیے فرشتہ نہیں آتا ادھر، انسان ہی آئے ہوئے، ہم سب میں ہوں گی، مجھ میں زیادہ ہوں گی، لیکن میں آپ کو گواہ کس لیے بناؤں گا؟ اس وقت آپ مجھے ملے نا قیامت والے دن میں کون سے ڈھونڈوں گا آپ کو، کہیں آپ پرلی طرف ہوں کہ ورلی طرف۔ تو میں اس پہ میں الیکشن کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ باقی دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر قصے کہانیاں سینہ بہ سینہ بھی چلتی ہیں، سرگوشیاں۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں جو کردار بنانے میں کتنا ابھی آگے کام کرنا۔ ایک تو ہم اپنے ملکوں کی ان آزادیوں کو آج جو ایک ٹاپ کے اسکول کا پڑھا ہوا، چونکہ نہ اردو پڑھائی جاتی ہے، نہ معاشرتی علوم پڑھایا جاتا ہے، نہ عمرانی قوانین پڑھائے جاتے ہیں، وہاں بچے کا کچھ اور ہی برگر کے قریب ہی گھمایا جا رہا ہے۔
جب عمرانی قوانین سے آپ آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ آگے کیسے جائیں گے، سمجھیں گے کیسے معاشرے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، 90% لے لے، ڈبل اے لے، بی پلس لے، اب ایک نئے گیم کے اندر ہم آ چکے. ہم کبھی ایک جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم کبھی گئے گے کہ ایک انسان مطمئن کب ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہونا چاہیے اس کو. تو یہ اس حوالے سے ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. کوئی نگیٹو خبر آ جائے میرے بارے میں، اتنے واٹس ایپ آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پازیٹیو خبر لگوا کے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، کوئی حرام ہے بتاتا ہے کہ مچلا بن کے بیٹھ جائے گا کہ دیکھی نہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 75 سالہ تاریخ اگر پرو ریٹا بیسس پہ نکالے تو 1000 ٹیکس فائلر پر انم. ہم نے 75 سالوں میں 5000 ٹیکس فائلر، یہاں میں ٹیکس پیز کی بات نہیں کر رہا، ٹیکس فائلر جو ریٹرن دے رہے تھے 5000 تھے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس 5-7 مہینے کے عرصہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کو تقریباً 16 ماہ ہوئے. کو آدھا وقت جناب حضرت جو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب تھے ان کا تھا، کچھ ہمارے جیسے ماتھڑ آدمی کے کھاتے میں آئے. لیکن جو نیت ہے، اخلاص ہے، وہ آگے چل رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہے. قوم کے ساتھ جھوٹ کوئی نہیں ہے. آپ کا ٹیکس فائلر آج 37,000 ہو چکا ہے. دیکھیے ٹیکس فائلر سے میں کیوں اس کے اوپر اتراتا ہوں، میں کیوں اس پہ گمنڈ کروں گا، اس لیے کہ ٹیکس فائلر کا مطلب ہے ٹیکس دیتا یا نہیں دیتا، اس میں الگ الگ ہے، لیکن وہ قانون کو فالو کرتا ہے، لا ابائڈنگ ہے. لا ابائڈنگ ہونا ایک قوم کے سویلائزیشن کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ قانون کو مان رہا ہے. جب وہ قانون کو جوتے پہ رکھے گا تو نظام کیسے چلے گا؟ پھر تو آپت ابھی پڑ جائے گی. جنگل کا قانون ہوگا، وہ چل نہیں سکتا. تو 37,000 پہ آگے. اور ٹیکس کے محکمے کو بھی میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ کوئی اتھارٹیٹیو لینگویج نہ یوز کرو. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتی ہے، میں یہاں پہ بھی بہت دفعہ ایسے پالیسی سازی میں ہمیں بزنس کمیونٹی کو بلایا جاتا تھا. میں نے بہت دفعہ کہا یار یہ انگریز والی عبارت تک چینج کرو. وہ میجسٹی والے بھی کئی دفعہ ہم نے ان کو سکھایا کہ یار ایسے کوئی پرانا میجسٹی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو فلاں دن 9 بجے نہ آئے تو ہم قیامت آ جائے گی. کیوں بھائی، کیوں تو اس کو تڑی لگا رہا؟ پہلے سے بندے کو اس کے اوسان خطا ہو جاتا ہے. آزاد کشمیر میں ہم نے ان کو کہا کہ تڑیاں نہ لگاؤ، ان کو تمیز سے کہا، ساتھ عزت دار ہے. ایک خام کا آدمی گھر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرنا شروع کر دیتا. تو یہ انگریز کا، چونکہ جہاں پہ دنیا میں بڑی قانونی، یا فرینچ ہے یا انگریز ہے، جہاں پہ کالونیلزم ہوتا ہے وہاں چونکہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک احساس کم تری دیا جاتا ہے، ان کی شان اور ان کی آن چھینی جاتی ہے. ہماری بھی پاک چھینی گئی، ہماری بھی شان اور آن چھینی گئی تھی. اس لیے اس کی وجہ سے جو سرکاری اہلکار ہے تھوڑا پیٹرن ہوا ہے. حالانکہ انگریز تو چلا گیا، لیکن پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ بندے کو دبا کے رکھ رہے ہیں، تڑی لگانی ہے. وہ تڑی چونکہ انگریز کنٹرول کرتا تھا، تحصیلدار اور تھانے دار، ایس پی تو ڈی سی تو سمبولک ہوتے تھے، بندہ باہر سے دیکھتا تھا کہ کہاں ہوتے ہیں، کون سی کوٹھی ہے. تو وہ تھوڑا سا ہے. لیکن آزاد کشمیر کا یہ جو نظام میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پورے ملک کے لیے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گائیڈ لائن کے طور پہ بھی بنے گا. ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں گے. تڑی لگانے سے کام نہیں ہوتا. آپ عزت سے، ریسپیکٹ سے کسی سے بھی کام لے سکتے. بدماشی سرکار کو سوٹ کرتی ہے، سرکار خادم ہوتی ہے، سرکار بدماشی کرنے کے لیے نہیں آتی، عام آدمی کی دلجوئی کے لیے آتی ہے. مظلوم آدمی کی طرف دیکھے، اس کا وارث کون ہے؟ بدماشی کے لیے نہیں لوگ آتے کہ ہوٹل پہ جا کے تو لوگوں کا جینا حرام کر کے. تو وہ کسی کو بھی، میں ہوں کوئی ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے اور انسان کے قریب ہی رہے. تو ٹیکس کا یہ ہم نے کوئی انٹیلیجنس ونگ ابھی ایکٹیویٹ نہیں کیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ ہم نے اپنے محکمے کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر سے آن لائن یہ ہوتا ہے، وہ آن لائن اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں فل کرنے میں مسئلہ ہے، بوڑھے لوگ ہیں، کوئی اور معذوری ہے، آپ ان کے گھر سے جا کے ریٹرن لا کے جمع کرا دیں. یہ ہمارا ویسے ہی کام ہے، ہم اور کیا کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہماری سب سے بڑی وزارت ہے وہ شاہراج کی ہے. ہم نے ای ٹینڈرنگ شروع کر دی ہے. چونکہ جب یہ ٹھیکیدار وہاں جاتے ہیں، اندر جائیں گے، ایک کو ملیں گے، سلام کریں گے، اس کو کہیں گے پانی پلا، دوسرے کو کہیں گے چائے پلا، کوئی رجسٹر میں کیا ڈالا ہے، وہاں کیا رکھا ہے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے. ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا بھی ضائع ہوتا ہے. ہم نے کہا جی ای ٹینڈرنگ کریں، اپنا ٹائم بھی بچے. وہ گھر سے اپنا ان کے بچے شچے سب کے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہیں گے یار بچہ یہ کھول کمپیوٹر دکھا، تو ان کو بات اچھی سمجھ آ جائے گی اور اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی. جو ہماری ہاؤسنگ کی منسٹری ہے، یہ دوسری بڑی وزارت ہے، اس میں بھی ہمارا سارا وہ ماڈیول وہی ہے. اب جو بھی اگر برقیات والے بھی اس کے اندر آنا چاہیں گے، اینی ون آف دیم، جو بھی ہماری وزارتیں، ماڈیول جو بنا ہوا ہے، اسی ماڈیول کے ساتھ وہ ہک اپ ہوتے جائیں گے. تو ای ٹینڈرنگ کا کام ہم نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہو گیا. ہم نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اس وقت نہیں ہو سکا تھا کہ کوالا سے، ڈلکوٹ سے اور آزاد پتن سے ریسٹ روم جو لوگ وہاں پہ سفر کرتے ہیں، اسپیشلی خواتین،
بچوں کے ساتھ. تو ریسٹ رومز انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کو جو ہماری شہرات کی وزارت ہے وہی لیڈ کرے گی. آزاد کشمیر کے جو ٹورسٹ پلیسز ہیں اس کے لیے کئی لوگ BOT کے لیے باتھ روموں میں آنا چاہتے ہیں. اگر آ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا بزنس ان کے لیے نہیں ہے. چونکہ آزاد کشمیر اس وقت آپ کا ٹورزم کا ہب بنتا جا رہا ہے, اور آپ کی سوات کے بعد اگر کوئی پوٹینشیل ہے تو وہ آزاد کشمیر میں ہی تھا. تو وہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. باقی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں آج چاہوں گا کہ آپ لوگ کچھ سوال کر لیں. ہم اپنی حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے کو 8-10 دن بعد آپ کو پہلے پریزنٹیشن دکھائیں گے, پھر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا, کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سردار صاحب, پچھلے دنوں ریاست کے صدر نے یہ پیغام دیا, بیان دیا کہ انتہائی کڑا احتساب ہوگا. یہ پیغام اپوزیشن کے لیے تھا یا PTI دونوں کے لیے تھا؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جو احتساب کے حوالے سے یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب چونکہ احتساب کے حوالے سے ایک بڑا موقف رکھتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جو نیب اور اس طرح کے جو ادارے بنے, میں چونکہ پنجاب کیبنٹ کے اندر بھی تھا, ہمارے جو 2 بڑے سٹیز ہیں, ایک کراچی ہے اور ایک لاہور ہے, تو وہاں پہ بزنس کمیونٹی کی بہت گریوینسز تھی نیب کے ساتھ. تو میں نے چونکہ میرا ریکارڈ پہ ہے, میں نے ایک دفعہ بات کی, وہ شاید کسی ٹی وی کے اوپر آئی, 1-2 ٹی وی نے اس کو کیا, تو مجھے چیئرمین نیب جو تھے اس وقت کے ہمارے جسٹس جاوید اقبال صاحب, ان کی کال آئی. میں نے چونکہ وہاں یہ کہا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے مسئلے میں ریزالو کروانے کے لیے نیب میں جانے کو تیار ہوں, ان کے ساتھ میں جاؤں گا. انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو لے کے آئیں, اور بعد میں اس وقت جو ہماری فیڈریشن ہے اس کا ایک کو 4-5 رکنی گروپ بھی چیئرمین نیب نے بنایا کہ اگر بزنس کمیونٹی کی کوئی گریوینسز ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں. دیکھیے, اصل میں جو ہمارے ملک میں جو اصل ایشو ہوتا ہے جس سے مجھے ایک مطلب ہے کہ تکلیف ہوتی ہے, میرے پاس چونکہ پنجاب میں فوڈ کا محکمہ بھی تھا, تو میں جب ملتان, ڈیرہ غازی خان یا اس طرح جگہوں پہ جاتا تھا, ایون پنڈی میں بھی جب میں آیا, پنڈی کا بھی میری روڈ ادھر کے لوگ بہت بڑی تعداد میں میرے پاس آئے کہ جی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں فوڈ والے. کوئی بھی ہمارے ملک میں آپ کسی کو جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے وقتوں میں ہمارے جو اینٹی کرپشن کی گاڑیاں ہوتی تھی, یہ لوگ اینٹی کرپشن کے محکمے یا پرائس کنٹرول, تو وہ گاڑی کے اوپر ایک پلیٹ ضرور لگاتے تھے کہ جی یہ مطلب ہم نے چونکہ اپنی نیوسنس دکھانی ہوتی ہے. اور دوسرا جو میں ابھی بات کرنا تھا, یہ پہلی سے جڑی ہوتی ہے کہ چونکہ افراد و تفریح اتنی ہے کہ اگر اس نے کوئی اور 2 نمبری کام نہ بھی کرنا ہمارے گاڑی میں نہ ہو, تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم تھانے دار جو روڈ پہ کھڑا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے ریگولر نہ ہو, رضاکار ہو, بےزتی نہیں کرے. وہ اس بےزتی سے ڈرنے کے لیے اس میں جو ہے نا مطلب ہے وہ کا پریس کی بہت بڑی پلیٹ لگا لے گا, کوئی اور اس طرح کی کرے گا, اینٹی کرپشن کی لگائے گا, پرائس کنٹرول کو معزز بننے کی کوشش کرے گا کسی نہ کسی اعتبار سے, چونکہ اس کی اپنی مجبوری ہے. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارے بنتے ہیں نا کہ جی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ایسٹ بیانڈ مین کون سے ہے, تو نے اتنا بڑا گھر بنایا ہو, یہ پلازا کون سے بنایا, اگر ابا جی دے کے گئے تو بتائیے, نہیں دیا تھا کیسے بنایا. لیکن ہمارے جو محکمے ہوتے ہیں نا, میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ کئی سالوں پرانی بات ہے, میرا جو اپنا گھر ہے اسلام آباد میں جس میں رہتا ہوں میں ایک دن میں جو ہمارا وہاں پہ بندہ کام کر رہا تھا, اس نے کہا جی ایک بندہ ہے روزانہ آپ کا آ کے پوچھتا ہے, لیکن اس کی بیڈ لک ہے کہ جب آپ یہاں نہیں ہوتے اس وقت آج آئے ہوئے. میں نے کہا بلاؤ. اس نے ایک اخبار لپیٹ کے بغل میں ڈالی ہوئی تھی, کوئی انسپیکٹر تھا انکم ٹیکس, مجھے کہتا ہے جی آپ کے خلاف شکایت ہوئی ہے. میں نے کہا کیا شکایت ہوئی ہے؟ کہ جی آپ گھر بنا رہے ہیں. میں نے کہا یہ ڈبل روڈ کے اوپر گھر بن رہا ہے, تو یہ کچھ چھپا ہوا ہے, تو چھپا کے بنا رہے ہیں اس کو. اب محکمے جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ادھر سے آتے. آزاد کشمیر کے پرسپیکٹیو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی رائے تھی اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے, لیکن اس میں نے جو خوف زیادہ دیکھا لوگوں میں کہ لوگوں کے ہاں جو ایک مطلب ہے پریشانی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے, اور اوپر سے نیا بندہ میرے جیسا گیا ہو تو اس کو سوچتے ہیں کہ یہ بالکل ہی کوئی مطلب فلائی مخلوق ہوگا. میں انہیں اس حوالے سے یہ سمجھا کہ چونکہ جو اس وقت ملک میں ادھر یہاں ٹرمائل شروع ہو گیا, ہماری حکومت رہی نہیں PTI کی, تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی وہاں پہ خوف کی فضا نہیں پیدا کرنا چاہتے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی آ کے پیسے کھائے گا مطلب عوام کے. دیکھیے, بنیادی طور پہ جو پبلک منی ہے وہ پبلک منی ہے. لوگوں کو مجھے آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ اس کے لیے کہ جی لوگوں میں خوف پیدا کریں یا لوگوں کو کہیں جی کوئی نہیں پوچھنے جا کے کرنا. اس کے لیے صدر صاحب نے کس پرسپیکٹو سے بات کی کہ PTI کے ہو یا دیکھیں PMLN کا ہو, اگر اس زد میں کوئی آئے گا تو قانون سے ابو تو کوئی بھی نہیں. احتساب جو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو نیب کر رہا تھا یہ زیادتی کر رہا تھا, لیکن عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب کیبنٹ کے 2-3 بڑے اہم وزراء اس وقت پکڑے گئے. ان کے پاس بڑی وزارتیں تھیں, فارسٹ ہو گیا, بلدیات ہو گئی, اگر ان وزارتوں کے وزیر
اور سینئر وزیر بھی ہوں، پکڑے جاتے ہیں تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا تھا۔ آزاد کشمیر میں بھی جہاں جب جیسے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے اندر یہ جو چیزیں بنیادی طور پہ، لیکن میں محکمے کے حوالے سے کہ وہ بھی خام خواہ بے عزت نہ کرے۔ میں ابھی آپ کو پنجاب میں ایک ہمارے 21ویں گریڈ کے میرے ایک دوست ہیں، ان کو نیب نے نوٹس دیا جو کہ بی بی نہیں آئی تھی 17ویں گریڈ کی کہ آپ کے خلاف یہ ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں شریف آدمی ڈرتا ہے لوگوں سے، حالانکہ وہ جس محکمے میں لوگوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ وہ صبح جب گیا وہاں پہ وہ جو بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہتا بی بی تسی میں نے بلایا، اس نے کہا یس کم ہی بلایا، اس نے کہا یہ تو میں اگریوڈ ہوں اس کھاتے میں، میری گریوینس تھی، میں نے کمپلین کی ہے، تو نے میری رات سو ہی نہیں سکا میں۔ اب جو محکمہ ہے نا وہ تڑی پہلے لگا دیتا ہے کہ پہنچ جاؤ تمہارا یہ وہ کرتے، کہ اس سے ہمارے لوگ ڈرتے ہیں۔ خوف سے کبھی کام نہیں ہوتا، لوگوں کو اعتماد دیکھ کے۔ یہ جو پلی بارگین ہے یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم تبلیغی جماعت کے انداز میں تھوڑا سا حکیمانہ انداز میں ہم ان کے ساتھ ریکویسٹ کریں کہ وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ آپ دیکھیں ٹیکس فائلر اگر بغیر کوئی شور شرابے کے عام آدمی اس طرف چلنا شروع ہوا تو میرا خیال ہے چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں۔ تحریک انصاف کے 3 لوگ ہیں جنہوں نے کھل کر جنرل باجوہ کے آپ سے باتیں کی، حسن باجوہ سے صدر محمد روکڑی کی، اور پھر آپ بھی ڈبل گیم کو جو ہے اس کو قرار دے کہ ناصرین اقدام عمل کریں جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ تو اب یہ جو اس وقت ایک ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے عدم اعتماد کی، تو کیا یہ مرکزی قیادت کی ناپسندیدگی ہے؟ صاحب پیشے آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ کو تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ جب نیازی صاحب کو تبدیل کیا گیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ پارٹی کا فیصلہ انہوں نے اٹھایا، تو اب آپ اس پہ کیا کریں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میرے جس انٹرویو کو اچھالا گیا یہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اندر کا معاملہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف میں مجھ سے بعض لوگوں نے کسی مرکزی لیڈر کی بات نہیں کرا، بہت سارے ہمارے دوست ہیں، میرے کولیگز ہیں، ورک کارکنز بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پارٹی چھوڑ گیا یا کوئی ایسی چیز۔ عدم اعتماد ہے وہ پارٹی کے اندر سے نہیں آ رہا تھا، وہ لایا جا رہا تھا کہیں سے۔ وہ زیادتی یہ تھی جو میں نے نوٹوں کے بیگوں کی بات کی تھی، وہ اس لیے کہ یہ لوگ ہماری گورنمنٹ ٹیپل کرنا چاہ رہے تھے، چونکہ ہماری 8 لوگوں کی ان کے اوپر برتری ہے، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہاں پہ رولنگ، ہمیں بغیر کسی اتحاد کی گورنمنٹ، ایک مسلم کانفرنس ہماری اتحادی ہے، ان کے پاس 1 سیٹ ہے، لیکن ہم نے گورنمنٹ بغیر کسی اتحاد کے بنائی۔ اس میں یہ تھا کہ یہ جو اگر اس طرح گورنمنٹیں گرائی جاتی ہیں آزاد کشمیر جیسے حالات میں، اور جو مقبوضہ کشمیر میں سچویشن ہے، ہم جو وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں لڑ رہی ہیں ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہم نے ان کو اس لیے توجہ مبذول کرائی کہ یہ کام نہ کریں، اور اگر آپ کریں گے تو آزاد کشمیر میدان کاردار بنے گا۔ ہم لوگ نہ کسی جیل سے ڈرتے ہیں نہ کسی تھانے سے ڈرتے ہیں، ہم ہندوستانی زندہ فوج کو فیس کرنا جانتے ہیں، تو ہمیں کوئی چیز ہمیں نہیں ڈرا سکتی نہ دبکا سکتی۔ اس میں یہ کہ علم ہم ایسے کوئستان کے بندے کی بات نہیں کر گئے تو اس کی بھی کوئی لاجک تھی۔ میں اس چیز کو کہہ رہا تھا کہ یہ اوائڈ کریں، ہمیں مجبور نہ کریں، ہم جیت کے آئے ہوئے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے۔ کل وہاں پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس کو پورا ٹائم ملا، عمران خان صاحب نے اس کو ایکسٹرا فنڈ دیے، ہر طرح کی لاجسٹک اور فیسیلیٹیشن دی گئی۔ ہمیں فنڈ دینا تو دور کی بات ہے، ایسے ہی متوب کریں، ایسے ڈرائیں، ایسے دھمکائیں کہ نہ ہم ڈرتے ہیں نہ وہ ڈرنے والے دن ہم دنیا میں آتے ہیں۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس کی سینسٹیو پوزیشن ہے، ہم اپنے ملک کی دفاعی فصیل ہیں، اگر یہاں ہمیں چھیڑا جاتا ہے ہم کسی صورت گورنمنٹ ٹاپل نہیں ہونے دیں گے، اور اگر یہ ٹاپل کریں گے تو پھر یہ آ کے دیکھیں گے کہ جہاں پہ ہندوستان ہمارے علاقے کو تر نوازا بنا پڑے، بجائے میں کہ ہم یونٹی پیدا کریں تکلیف میں۔ یہ ایک نیک کو اس کے اندر چل رہی تھے، یہ ان کی چونکہ پرانی چھنگا منگا کے یہ کام ہوتے رہتے ہیں، ہم اس نہ چھنگا منگا کے کام جانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں، نہ اب کے دنیا میں کوئی لوٹا بننے کو تیار ہے۔ ویسٹ کی ڈیموکریسی میں 1 ووٹ کی برتری سے وہ لوگ 10 سال بھی حکم نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اپنے لوگوں کو ایسی ترغیب دیتے کہ وہ تھالی کے اندر بیگن کی طرح لٹتے رہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ آپ لوگوں کی پہلے بھی بڑی جدوجہد ہے، اس میں آگے بھی ان لوگوں کو لوٹاکریسی سے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ قوانین ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بھی قانون ہے، آزاد کشمیر میں بھی ڈی سیٹ ہوئے، کوئی تھوڑا بہت کوئی ادھر اس کو لوپ ہول نکال کے لوگ جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اپنے لیے فتویٰ دیتا رہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے گا تو پہلے وزارت گئی، ڈی سیٹ ہوا، دوبارہ جیت سکے گا نہیں جیت سکے۔ ہماری اسمبلی میں ابھی ایسے لوگ ہیں کہ 20 سال 25 سال بعد اسمبلی میں آئے، وہ ایک نئی دنیا ہوتی ہے، اس کو کون زندہ ہوگا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو باقی پارٹی کے اندر جو لوگ دیکھیں مختلف آراء کا، پارٹیوں کے اندر پولیٹیکل پارٹیوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی اور ریجمنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی کسی کو کہے کہ جی کیوں بیان دیتا تھی، بیان آنے رہنے۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ عدلیہ اور اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لگتا ہے کہ ایک پیج پہ
आज़ाद कश्मीर में सवाल। अच्छा, इस वक्त आपकी हुकूमत के 6 से ज़ायद तरक्याती अदालतों के जो चेयरमैन थे उनको स्टे फारग कर दिया गया। हुकूमत कोई भी इकदाम करती है उसके ऊपर दिया जो स्टे वहाँ से आ जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और मैं सोच रहा था कि शायद आप पहले पाकिस्तान के हवाले से सवाल कर रहे हैं। उसमें ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी कदरों के ऊपर, रवायात के ऊपर मुकम्मल यकीन रखती है। तो जो मैं पहले बात कर रहा था उसी से ये पेवस्ता बात बनती है कि आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान साहब ने राजा फारूक अदर साहब की हर तरह की बात को कबूल किया, और मैं ये समझता कि बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए था, इसलिए कि फारूक अदर खान साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे। आज अगर सरदार तनवीर को मंगला के पावर हाउस में कुछ कहा जाएगा तो ये वज़ीर-ए-आज़म को कहा जा रहा है। मैं वहाँ पे अपना कोई प्लाट या अपने प्लाजे का कुछ नहीं लेके गया था, मैं आज़ाद कश्मीर की बात करने गया था, कश्मीरियों की बात करने गया था, और वही वहाँ रखी, इसलिए लोग जज्बाती हुए थे। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इसलिए क्रेडिट जाता है और इमरान खान साहब को कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते। वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चीज़ें मौजूद हैं जो आपने जिसकी तरफ आप लोग फील कर रहे होंगे। देखिए, पीछे एक वाक़या हुआ था, हमारी जो हाई कोर्ट है वहाँ पे, जिसमें हमारे जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट कर। उसके बाद कई लोगों ने इस चीज़ को मुनासिब जाना कि जो हमारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस लाए। मैंने किसी सूरत कबूल नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं माना। मैंने कहा ये नहीं होगा, बल्कि मैं था नहीं था, एक था जुमला कि मेरे बारे में भी कहा गया था, उससे मैं ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा। क्या मेरी ज़ात सुप्रीम है? मैं आज कर जाऊँगा, कोई भी काम कर जाऊँगा, करने के लिए बाद तबीयत का मिलान हो जाए तो आप कर जाते, लेकिन उसको तारीख किस अंदाज में याद करेगी। कल आप कैसे लिखेंगे कि जी क्या बंदे ने किया था, उसने अगर ज़ात ऐसे जुमला ना हुआ पैसे आना तो फिर तो नहीं सी कर रहा, लेकिन आन चुके उसका व्यापार से मसला आ गया थी, इस वजह आगे कम। मैंने कहा अगर मेरे बारे में कहा भी गया तो इंसान होने के नाते हमें इसको ह्यूमन एरर दे देना चाहिए। हो सकता है लोग कहा, लेकिन अगर कहा भी है तो क्या होगा। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मैं को आज़ाद कश्मीर की जो माजी की लीडरशिप है, मैं उनकी विजडम को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनके जज्बात के हवाले से, जिस तरह मैंने कहा कि मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, वो नहीं देता, कोई बात नहीं। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई किसी रेफरेंस को बिल्कुल माइनस कर दिया। मैंने कहा नहीं करेंगे। किसी चूँकि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी तलब किया गया था, बहुत सारी चीज़ें मुनासिब नहीं जानी की थी, महसूस किया गया कि यहाँ पे रोका जाए, स्टॉप किया जाए, कहा जाए नहीं इससे आगे नहीं करना, बस जहाँ तक हम बताएंगे वह कर। तो मैंने कहा कि नहीं होगा भाई ऐसी चीज़ें, और मैं कोई ऐसी भी बात नहीं कि मैं जाके दूसरे चीफ जस्टिस साहब को हाजिर हो कि जी मैं थोड़ा काम नहीं किया। मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, लेकिन मैं इदारे की आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इदारे उन पे बोझ कितना है, बर्डन कितना, ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इदारे एक एग्जाम्पलरी बन सकते हैं पूरे मुल्क के मुकाबले में। वहाँ पे लिटिगेशन कम है, क्राइम रेशो कम है, लोग सुलझू हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें कबायली जरगों के अंदर रिजॉल्व हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पे इतनी बदमाशी नहीं चलती और इदारों का रोल थोड़ा रह जाता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रोल, और इदारों का अगर आप अदलिया का कहें तो इंसाफ के हवाले से उतना नहीं चैलेंजिंग होगा जितना पिंडी हाई कोर्ट के पास, जो लाहौर की हाई कोर्ट है, जो पिंडी बेंच है उसके पास ज़्यादा होगी। इसमें जो आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे 6 अथॉरिटीज़ के जो फैसले हुए, उसमें यह है कि देखें हमारे भाई हैं, हमारे जो एडवोकेट जनरल है हमारी पार्टी से हैं, एडवोकेट जनरल ना होंगे तो कहीं और अच्छी जगह पे लगा देंगे, लेकिन मैं वैसे आपसे बात करूं कि जो एक सही बात होती है वो सही होती है। एक तो ये कि उन्होंने सेंसिटाइज नहीं किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसको किस परस्पेक्टिव में देख रही है, करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए था। चूँकि जो केस लगा हुआ था रावला कोर्ट का, पीडीए का, जो हमारे यूथ के जनरल सेक्रेटरी सरदार आमिर जमील, वो पहले लगे तो कभी एक जगह से स्टे, दूसरी स्टे वाली बात आपने कुछ ठीक किया, ये कोई फैशन से है थोड़ा। उसमें यह है कि वो उसको काफ़ी सारे दिन इसी में चलते रहे, वो चूँकि पुराने जो हमारे पीडीए के चेयरमैन थे वो स्टे कराते थे। इस दफ़ा जो मैं मज़े की आपको बताऊं कि पीडीए की जो पोस्ट है ये 19 ग्रेड की है, बाकी सारी अथॉरिटी 20 ग्रेड की है, ये 19 की। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो आमिर जमील अब आया, मैं उसको कहीं और लगवाना चाह रहा था, क्योंकि हमने यूथ के प्रेसिडेंट को भी लगाया, इसको भी, अब हमने ISF वाले लगाने। इस वक्त भी अगर आप देखें तो जफराबाद में खान ने जलसे में ISF का एड्रेस किया था, क्योंकि सारी सामने की लाइनें ISF की थी। मैं पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ, मैं हुकूमतों की तो बात करता, ISF के इंटरेस्ट की बात ना करूँ तो वो क्यों मार खाए, क्यों दौड़े, क्यों वो जो मोटरसाइकिल कहीं जाने के काबिल है उसमें वो जफराबाद पहुँच जाता है लड़का।
اس لیے ہم نے آنرشپ دی. آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری بورڈ میں یہ لوگ آئے, یوتھ بھی آئی اور یہ اسٹوڈنٹ ونگ بھی آئے. تو عامر جمیل نے کہا میں پی ڈی اے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میں جب منسٹر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی پی ڈی اے کے لوگوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. جو ہماری اس وقت کمشنر ہے, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی کیوں ہڑتال کی ہوئی ہے ان لوگوں نے؟ انہوں نے کہا جی ان کی انکم ہے 16 لاکھ روپے اور خرچہ ہے 42 لاکھ روپے. اس حوالے سے یہ جو ڈفرینس ہے اس پر, چونکہ 2 دفعہ ہائی کورٹ کے کہنے پہ اس میں یہ ہوا کہ ہم نے ان کو پیسے دیتے رہے, ان کو کوئی ویریبل گرانٹ ٹائپ کو 5 کروڑ دے دے, 7 کروڑ دے, ون ٹائم دے. وہ ون ٹائم کرتے کرتے بھی لمبا ہو گیا. وہ پینشن کا مطالبہ بھی ہے وہاں پہ, لیکن جو انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری اتھارٹیز میجارٹی جنرل ایاز خان صاحب کے دور میں بنی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن اس کے بعد میں نے آپ نے یہ کیا کہ اپنا پارٹی کا عہدیدار ادھر فٹ کرنا سمجھا کہ ایک آدھ بندہ اسے ایڈجسٹ ہو جائے, کیونکہ پارٹی والے کو یہ نظر ہوتی ہے, میری بھی یہی ہے, لیکن اس میں کوئی بندے کو پیچھے گائیڈ نہیں کرتے, یا تو اپنا پیٹ تک کر رہا تھا, کوئی کپا ٹکی لے کر کوئی تھوڑا ادارے میں بھی ٹھیک کر کے جائیں. ان تمام اداروں میں ایکسیپٹ میرپور والا جو ادارہ ہے, باقی سارے لاسٹ میں. اور جو انٹرسٹنگ پہلو یہ کہ میں نے 5 وزراء پہ, خواجہ فاروق صاحب جن کی گٹی میں بلدیات ہے, بلدیات کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا, وہ یہ کہ میں نے ان کی سربراہی میں بنائی کمیٹی 5 وزراء کی کہ جے ڈی ڈیفائن کریں. میں ان کے ساتھ جب میٹنگ میں بیٹھا تو مجھے یہ سرپرائز تھا کہ کارپوریشن کی اور اس کی اتھارٹی کی جے ڈی ڈیفائن ہے کہ پراپرٹی ٹیکس کس نے لینا, ان کی صفائی کی حدود کہاں ہے, کنزروینسی چارجز کس نے لے لیں. اور میں نے کہا یار بات سنو, ادھر تو بڑے بڑے میں سنا کرتا تھا کہ مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں زاہد امین صاحب کا بڑا طوطی بولتے, میں نے نام لیا, میں نے کہا بڑے طوطی بولتے, میں سوچا تھا بڑے شہروں سے کچھ کر کے کنی انکم ہے تھوڑی. انہوں نے کہا 18 لاکھ, کوئی چائنیز پلازا بنا کے دے گئے, اس کی انکم ہے ڈیمز جس کو کہتے ہیں مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی 18 لاکھ. کہتے جی اگر کرایہ ٹھیک کر لیے تو سر 70-80 لاکھ. اور میں کہا پلازا کسے بنا کے دیتا, تھی کی کر رہے اتنے سالوں تو 88 نیچے ادارہ بنے. جو اس وقت کا جو پہلو ہے, میں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل کو سپریم کورٹ کے سامنے بات کلیئر رکھنی چاہیے تھی, کچھ سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. وہ یہ تھا کہ کیا یہ ادارے میں نے بنائے, آپ نے بنائے, یہ کب کے بنے ہوئے؟ اگر یہ لاس میں ہے, یہ پرابلم میں ہے, تو ہمارے دور میں تو نہیں ہوئے, چلے آ رہے. اس میں تھوڑا سا چونکہ ایڈوکیٹ جنرل برج ہوتا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ عدلیہ کے, وہ ایک تاثر لوگوں کے یہ ضرور کیا کہ بھائی چونکہ 6 کے 6 فارغ ہو گئے, یہ چونکہ سیاسی چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے, فیلنگ ضرور ڈیولپ ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ چونکہ جو ماضی کی حکومتوں کی, میں نے کہا کہ میں زیادہ وزڈم کو چیلنج نہیں کرتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ہر کام کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. میں چونکہ جو پچھلے جب میں نے کہا کہ ایک ریفرنس کا جب آیا تو جو اس وقت پچھلی گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا, کتنے ماہ تک, اس سے پہلے بھی کوئی دفعہ 1-2 ہماری عدلیہ کی تاریخ میں ایسے اوکیزن آئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی بے توقیری ہوئی. آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی ادارہ, عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے, عدلیہ کے ادارے اس لیے انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعظیم کے اور تقریب کے مستحق اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی انصاف کے لیے ان کے ساتھ آس جڑی ہوتی ہے کہ انصاف ملے گا تو کہاں سے ملے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انصاف کے لیے جو آپ اور میں, کیونکہ ہم نے ریڈر بھی گڑنا ہونا, آگے پیچھے ہونے کوئی کر لیتا, وہ جو بندے ہوتے ہیں ان کو ٹیکنیکل نام ہوتے ہیں, جو بھی, جو ایک بوڑھی ہے اور ایک بوڑھا, کبھی اس کو تصور میں لائے کہ وہ ہائی کورٹ کے سامنے کھڑی ہو, سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو اور اس بلڈنگ کی طرف دیکھتی ہوگی کہ جہاں اندر یہ اللہ کے نائبین جو ہے وہ اس کی آس نہیں ٹوٹنی چاہیے. میرا آپ کا کوئی نہیں, ایسے اتنے جڑے پڑھے بیٹھے ہونے, اسٹاف ہونے, گنڈے ہونے پکے, اور تاریخیں بھی ہو جائیں. عدلیہ کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ تاریخ آگے کرا لیں, پیچھے وکیل بڑے تمہارے چالو ہونے نہیں, اس کام جو بھی ٹھیک کر لیں, مطلب کتنا کرنا, 4 مہینے آگے کرو ہو جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے یہ جو عدلیہ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, اگر آپ کے سوال کا جو میں سمجھاؤں کہ کوئی تھا کہ ایسے کسی جج انہوں نے, لیکن الیکشن کمیشن نے ایسے دسیا ہوا ہے کہ اگر مطلب ہو چکے انہوں نے کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے, اسی چیز ہے کہ مطلب ہے یہ بھی اگر کوئی بندہ سمجھے کہ سانو ڈرا کے دیوار نہ لا کے کام کرے گا, نہیں کر سکتے بالکل. چونکہ ہم اپوزیشن میں نہیں ہیں, ہم پچھلی اپوزیشن میں بھی ہمارے خلاف مطلب ہے یہی الیکشن کمیشن, ابھی بھی جہاں پہ ہمارے بندے ہروائے گئے, میں آپ کو سمجھوں کہ تاریخ کا یہ مذاق, تو میں ایک پرائم منسٹر ہو کے میں اپنے کارکنوں نے وہاں پہ لے کر کسی کا شکوہ کرا کہ اگر بیمار کوئی بندہ ہے تو اس نے کچھ ایکشن لینا پڑا. مطلب ہے کہ ریاست کے اندر ہر آدمی اپنی لمٹس میں, اپنی حدود میں, اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا.
चूँकि एक दूसरे को मानना, एक दूसरे को तकरीम देना और एक दूसरे के इख्तियारात का इस्तेमाल न करना, कानून इस चीज़ को बैलेंस रखता है, मसावियाना रखता है। ये बताइएगा कि आपने अभी जिक्र किया कि बलदियाती इंतखाबात भी आपने कहा कि मैं पुलिस को मिसाली जो है वो बनाऊंगा अपने मुल्क के लिए। ये बताइएगा कि आपका आईजी पुलिस को चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान से अपॉइंट होकर जाता है, इसके लिए क्या आप कर रहे हैं कि कश्मीरी क्योंकि एक आईजी का अपॉइंट होता है और चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं होता? देखिए, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसे तासर पाया जाता है। एक तो ये कि पहले जो ग्रेड होते थे ना, जब से हमारा मुल्क बना तो ये वक्तन फवक्तन चेंज होते रहे, और जो पुलिस की और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, इनके ग्रेड जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे उनके इक्वलेंट रखते थे। यानी जो कैप्टन है वो 17 का, इधर DSP या ASP 17 का, असिस्टेंट कमिश्नर 17 का, सेक्शन अफसर 17 का, ग्रेड ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन जो बुनियादी तौर पे SP जो होगा वो 18 का ही होगा, मेजर भी 18 का होता है, एक सितारा ही होता है उनको। लेकिन जब आप 19 में जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल या SSP, ये अब पंजाब में ज़्यादा ग्रेड हो गए 21 की, पंजाब के अंदर जो 5 या 7 22 के भी पंजाब में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 तो हर हालत में चीफ सेक्रेटरी IG हर सूबे के अंदर वफाकी होता है। गवर्नर हाउस डायरेक्ट वफाकी मलकियत होता है, गवर्नर उन्हीं का नुमाइंदा भी होता है, इसलिए गवर्नर आज लगा करता है। और एयरपोर्ट हो गए, वहाँ पे रेंजर हो गए, ये FCA भी वफाकी इदारे होते हैं। आज़ाद कश्मीर में कुछ 7 के करीब लेंट अफसर आते हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 7 आए या 10 आए। मेरी जो अपनी तमन्ना और कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर के जब ऑफिसर 19 से SMC कोर्स करते हैं तो इनको वफाक अपने बोर्ड में ले लें, पैनल पे ले, वो इनको बलूचिस्तान भेजे, सिंध भेजे, KP भेजे, कहीं भेजे, लेकिन उनको पूरे मुल्क में काम करने का मौका मिलना चाहिए। और हमारे मुल्क से ऑफिसर्स को आज़ाद कश्मीर में भी आके काम करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे वो पिछला में एक शायद वो बात करते हुए लंबी हो गई थी, आमिर जमील का बता रहा था, ये वाहिद आदमी है कि जो मैंने लगाया था, और ये जनरल सेक्रेटरी है यूथ का। और दूसरी बात, और रावलाकोट से ये है वहीं की अथॉरिटी, और उसमें इसने जो अथॉरिटी का जो 16 लाख की इनकम थी उसमें 7 लाख का इजाफा किया। और मुझे उसने वर्ड्स दिए जा रहे, उसको कॉन्फिडेंस जब हुआ, उसने मुझे कहा जी कि अगले 40-45 दिन जो बाकी लाश को ख़त्म कर देंगे, इसमें बराबर मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, जो अथॉरिटी इतने सालों से लाश करी जा रही है। तो ये शायद मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ पे ये मार्जिन दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आगे जब आप बात सही नहीं बयान करेंगे, उनको क्या पता चलेगा। ये चूँकि इलाम नहीं होता, इसलिए कानून के अंदर ये हमारे यहाँ एविडेंस चीज होती है, सपोर्टिंग होती है, ज़िम्नियाँ बनती है, जिससे जांच पे जिसको नुकसान पहुँचाना होता है और उसको इंसाफ से दूर करना, इन चालू के अंदर। तो एडवोकेट जनरल को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा मौकूफ रखता, मुझे बताता, हम सुप्रीम कोर्ट से डेट लेते। अगर कोई बाईलाज का मसला था, क्योंकि बाईलाज उनके बनाने लगे, आप पहले भी कई हुकूमतों से ना, मतलब पिछली हुकूमत के दौर में क्या था, उससे पिछले के दौर में क्या था, तो ये पॉलिटिकल पोस्टें थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये शायद वो अपना माफी ज़मीर जो आपने उनकी एग्जिबिट करवा रहे थे, जो उनका डॉक्यूमेंट्स, उसमें ये चीज़ें सामने रख रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला न करती। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये तासर मिला हो कि कोई निकम्मे जो बंदे रखे रहे, लेकिन PTI ज़्यादा निकम्मे नहीं, उनके मेरे दुनिया पार्टी उसी तरह नहीं हो रहे, हो सकता है साढ़े थोड़े बेहतर हो, लेकिन यह कि वो शायद तासर ये बना। तो मैं ये समझता हूँ इसमें अगर अवाम में कोई ऐसा तासर है, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हम ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करते हैं कि लायक है, कानून को समझते हैं। लेकिन यह है कि मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि जजेस का या 80 लाइसेंस 5 और 5 लगने के बाद उन्होंने समझा कि ऐसे कौन छेड़ सकता है। ये बाद कानून के बारे में लोगों को मुगालता होता है। कानून किसी लिए ना मेरे लिए कोई रास्ता बंद करता है, ना दूसरे के लिए रास्ता बंद करता है, हर एक के लिए रास्ता छोड़ता है। चूँकि लगने के बाद वो गवर्नमेंट भी टक्कर गई, हर गवर्नमेंट काम तो स्टे देनी है, हर गवर्नमेंट के बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है, उसमें नहीं होता। जजेस ये समझते कि कन्फर्म होगा, इस तरह नहीं है। देखिए, बुनियादी तौर जो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग गलती खाते हैं वो इस हवाले से होता है कि कानून और आइन जो है ये हदूद का तयन भी करते हैं, जिम्मेदारियों का भी करते हैं। वो बड़ी वाज़ेह होती है कि किन हालात में आपने ये जो फैसले होते हैं ना, वो किसी की खुशनुदी के लिए नहीं होने चाहिए कि जी असं हुकूमत में टकरे दूसरे लोग नाले आसो साढ़े बंदे ठीक है लग गए, कल असं आसो उन्होंने नाल हो एक कम नहीं हो सकता अदलिया में।
جو آپ کو آنکھیں بند کان بند اندھے بہرے ہو کے انصاف پہ فوکس کر کے اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سے کوئی بے انصافی نہ ہو. یہ جو جنرل میٹرز ہوتے ہیں اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا, لیکن جہاں پہ حقوق ہوتے ہیں, کسی کی زمین کا مسئلہ ہے, کسی کی اور کو اونرشپ ہے, کسی کی اڈاپشن کا مسئلہ ہے, وہاں بے انصافی کریں گے تو کہاں جائیں گے. جنرل نیچر کے مطلب ایشوز ہوتے ہیں, اس میں اگر کسی کا فیور دے دی تو ٹھیک ہے, اس میں شاید اس لیول کا کوئی اتنی انفرنجمنٹ نہیں ہوتی, لیکن جہاں فنڈامنٹل انفرنجمنٹ ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے آدمی نہیں بچ سکتا. بلدیاتی انتخابات 2020 میں 31 سال بعد آپ نے کروائے جو کہ آپ کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. اب جو بلدیاتی حکومتیں ہوں گی ان کو پاورفل کرنے کے لیے کیا آپ اس کو مانیٹرنگ میکانزم بنائیں گے, کیونکہ جو روایتی نمائندے ہیں وہ تو الیکشن ہی نہیں ہونے دے رہے تھے. اب جو الیکشن ہو گئے تو ان کو بااختیار بنانا ایک تھوڑا سا چیلنج. جی ظہیر صاحب, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دوسرا سوال یہ کہ آزاد کشمیر میں وہ پوٹینشیل تھا جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ٹورزم ڈیولپ کیا جائے اور مقامی سطح پر ریونیو جنریٹ کیا جائے اور ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. آئیڈینٹی میں بھی کافی پوٹینشیل ہے, تو اس میں کافی حد تک آپ نے ٹرائی کی, لیکن وہ اس طرح سے اسپیڈی ورک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ تیسری بات یہ بتائیں کہ سینٹورس مال ایک یہاں پہ فیڈرل میں ایک بہت بڑی اینٹی ہے, فیصل ہب ہے, اس پہ وفاقی وزیر داخلہ یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کے سیکشن سے آپ نہیں سمجھتے کہ پوری بزنس کمیونٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے, اور آپ صورتحال کیا معاملہ سال ہو گیا یا چل رہا ہے اس کے؟ دیکھیں, جو میں آپ کا جو سوال سمجھا, ایک تو آپ کا ہو گیا کہ بلدیاتی الیکشن کے اختیارات اور جو مالی پوزیشن ہے وہ ہے. تو دوسرا ایسا کیا تھا جیسا دوسرا ایسا کیا تھا؟ تیسرا ہو گیا آپ کا سینٹر سے آپ کا رہ گیا. اچھا, آپ تو ویسے بھی اندر کی خبر رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے اسکر صاحب. گزارش یہ ہے ظہیر صاحب کہ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے پہلے دن کہا تھا, ابھی بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہے. کئی جگہوں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہیں, کئی جگہوں پہ اس کے PMLN کے جیتے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد حیثیت میں یا کسی نہ کسی حیثیت میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی جیتے ہوئے ہیں, مسلم کانفرنس کے جیتے ہیں, JKPP کے بھی جیتے ہیں. اور یہ سیاست کسی کو کہتے ہیں, سیاست میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے میرے بھانجے بھتیجے جیتے کہ باقی لوگ ہو جائیں گے. ابھی یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو گئے ان کو اختیارات بھی ملیں گے, مالی وسائل بھی ملیں گے, اور تاریخ سے انپریسیڈنٹڈ ملیں گے. وہ چونکہ اس وقت جو مصالحتی کمیٹی تھی اس وقت جرمانے کچھ اور تھے, 600 روپیہ جرمانہ, 600, آج کل 1500, 2000 کا تو مرغا آتا ہے. کیسے لوگ کہہ رہے تھے کیا کریں گے اس کو. اس لیے ہم اس کے اوپر اپنی بات پہ مکمل طور پہ قائم ہیں, اور یہ اسی طرح ہوگا جو کہا ہوا ہے, تبھی یہ بلدیاتی الیکشن افیکٹو ہوگا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جہاں تک آپ نے کہا, دیکھیں ٹورزم کے حوالے سے جو جہاں پہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی افلاطون ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یونانی مفکر آتے نا, آزاد کشمیر کے لیڈر کو ملتے تو کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے. ابھی یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اب میرا کہنا کہ یہ آزاد کشمیر بھیج جائے گا, میں کس کو بیچوں گا, کیوں بیچوں گا. میں نے ان سب سے سوال کیا کہ امریکہ میں آپ کو $2-4 ملین دیں تو وہ شہریت دیتے ہیں. برطانیہ ورلڈ کا فائنینشیل کیپٹل اس کو کہتے ہیں, وہ آپ کو 5 ملین 3 ملین پاؤنڈ پہ آپ کو دے دیتے ہیں. مالٹا کا پاسپورٹ دنیا کا بہرحال اے ریٹڈ پہلا یا دوسرے نمبر کا پاسپورٹ ہے, مالٹا بھی آپ کو 3 ملین پاؤنڈ کے اوپر ڈالر کے اوپر دے دیتا ہے. اور آزاد کشمیری نے کومالیہ نے پہاڑا بیچا ہے, پہاڑا تو پانی بھی کوئی نہیں. PC والوں سے پوچھو پانی کہاں سے لائے. جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہوتی ہے, آپ کا کون سا را مٹیریل ہے جو لوکلی ملتا ہے جو اس کنسٹرکشن میں یوز ہوگا. تو یہاں پہ کنسٹرکشن 300 سے 500% مہنگی ہوتی ہے, لیکن اس پراپرٹی کو مینٹین کرنا اس سے آگے ڈبل کام ہے. چونکہ جو ایکسپینشن کنسٹرکشن ہوتی ہے, یہ جو کوئی بھی چیز کنکریٹ کی بنی ہوگی اس کے اوپر جو سردیوں کا درجہ حرارت ہے اور جو گرمیوں کا درجہ حرارت ہے, یہ اس کے اوپر ڈائریکٹ ہٹ کرنا, یہ ایکسپینشن کنسٹرکشن ہوتی ہے. یہ کنکریٹ بھی سکڑتی ہے اور پھیلتی ہے.
اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے وسائل نہیں ہیں. یہ اگر گورا ہو جس کے وسائل ہوں تو ہماری گھروں میں ان بلڈنگوں میں نیم سا ہیٹر آن کر کے رکھے گا, چونکہ زیادہ ٹھنڈی ہونے سے اور زیادہ گرم ہونے سے جب یہ واپس اس ٹیمپریچر کی طرف جاتی ہے تو بلڈنگوں میں اکثر کریک آتے ہیں, فنگس آ جاتی ہے. آپ لکڑی سے دیکھیں گے کچھ نکل آئے گا, سیمنٹ سے نکل آئے گا, یہ ٹھنڈی جگہوں پر. تو یہاں پہ آ کے ایک بندہ بنائے, اس کے پاس $100 ملین وہ ادھر خوار ہونے کے لیے آئے. ابھی تو آپ دیکھیں نا جب بندہ پنڈی سے گاڑی میں سوار ہو, انسان کو حاجات سے واسطہ نہیں پڑتا, اس کو کوئی نیچرل حاجت آئے کون جائے گا, کون سے پہاڑ پہ چڑھے گا. تو ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بیچے, وہ کون سا $100 ملین والا ادھر خریدنے کے لیے آئے, کیوں آئے گا. آپ یقین مانے کہ پیچھے عمران خان صاحب کا ایک دوست, اس نے کہا جی میں 50,000 نائٹ دینے کو تیار تھا, 70,000 ٹھیک کہ مجھے کوئی کمرہ میرے معیار کا ملے. دنیا ساری پراسپرس کرتی ہے جتنے بائنگ پاور ہوتی ہے. آپ یقین مانیں اسلام آباد میں 700 انڈسٹری ہے. ہم لاہور جب بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لاہور مطلب اسلام آباد کو سمجھتے کچھ نہیں ہے, چونکہ کمپنی میں سمپل آپ جب بزنس کمیونٹی آپس میں بیٹھتی ہے, جس طرح صافی بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے مزاج آشنائی کے جو سوالات ہوتے ہیں پوچھتے ہیں, یا ذوق جو اکثر ذوق کا اکٹھا جو ہوتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذوق یہ ہوگا, میرا بھی یہ. بزنس مین کو پتا ہے ٹرن اوور کیا ہے, بیچتا کیا ہے. میں اگر کہتا ہوں میرا سیمنٹ پلانٹ ہے یہ فیکٹری, ان کو پتا ہے کہ فیکٹری کی کیپیسٹی اتنی ہے, اتنے ٹن نکالتا ہے. اسٹیل مل ہے اتنے ٹن نکالتی ہے. یہ بنیادی طور پہ حضرت کشمیر میں انہوں نے وہ لوجا کھڑا کر دیا. ہم نے کہا بھائی دفتر ٹھیک بنائیے, کوئی بندے کا پتر بیٹھا ہوئے, باہر سے جو بندہ پیسے لگانے آئے گا نا, جس کے پاس 50 کروڑ بھی ہوگا, اس نے بھی کوئی مار شار کھائی ہوگی. خواب کارپوریشن سے شروع کیا لیکن 50 کروڑ تک آ گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں جس بندے کے سامنے کھڑا ہوں اس کی بات پہ اعتبار کیا جائے کہ نہ کیا جائے. وہ آپ کا پہننا, آپ کا بیٹھنا, آپ کی ہر چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو کون سے وہ ہوگا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی ذاتی جو کانٹیکٹ کی بنیاد پہ, چونکہ نہ تو بل آیا نہ وہ اتھارٹی بنی, یہ ہوتا ہے کہ ون ڈور مطلب آپ بائنگ کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رولنگ سٹون ہم میں سے کون بننا چاہے گا. کہ میں وہاں جو جنگلات والا کہ بلدیات والے کو کہوں, وہ کہے کہ نہیں وہ دوسرے کے اشارات والے کے پاس, کون بندہ رولنگ سٹون بنے گا, کیوں بنے گا. اگلی بات آپ نے کی ظہیر صاحب سینٹرس کی, اور یہ اسی میں چونکہ میرا اصغر صاحب کا بھی سوال اسی میں کور کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے وزیر داخلہ اسلام آباد میں, انہوں نے بتایا کہ ان کے نالج میں نہیں تھا. آئی جی اسلام آباد نے بھی اپنے ریزگنیشن کی بات کی. یہ کسی لیول پہ جو بھی ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرا کوئی تعلق سینٹروں سے. جو چیز اچھی ہو وہ دوسرے کے لیے اچھی ہوتی ہے تو پھر میرے لیے اچھی ہوتی ہے. جو صرف میرے لیے اچھی ہو تو وہ اچھی نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ آپ میں سے بہت سارے ادھر پہنچ کے نہیں ہوں گے, ورنہ میں آپ کو ایک پروورب سناتا جو صرف پہاڑی میں سننے میں سمجھنے میں مزہ صرف اسی میں آ سکتا ہے. وہ احسان خالد صاحب جو اس دن میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا, وہ ہمارے یہاں نہیں کہتے کہ اپنی لوتھے تھے دوئے نے پڑھ کٹا. تو سمجھ آ جی اصغر صاحب, نہیں سمجھ چلو کہ صاحب تو اصل صاحب. اب بات یہ ہے کہ یعنی جو بات دوسرے کے لیے تو میرے لیے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اپنی بچہ جو ہوتا ہے نا, لوتھ ہمارے جو مرغی کا بچہ ہوتا ہے بالکل تازہ نکلتا ہے, اس کو لوتھ کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ بالکل نرم و نازک ہوتا ہے, اس کو کوئی گرمی سردی نہیں لگی ہوتی. گزارش یہ ہے کہ آپ سینٹرس کی بات نہیں, اوور آل ملک کے اندر ہمیں کچھ معیارات قائم کر رہے ہوں. یہ عزت تو مطلب آپ کی جائیداد اور یہ ساری چیزیں غیرت کا وہ ہوتی ہے, تو اس میں ہر بندہ خندق کھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں قیامت تک اس کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا, ان سے مسٹیک ہو گئی, ہم اس کو اچھا مارجن دیتے ہیں. ابھی انہوں نے مطلب ہمارے بیک ڈور چینل میں ہمارے ساتھ اچھی کٹیسی ایکسٹینڈ کی ہے, اور مطلب اس وقت تک ہوا کہ کسی لڑکے کو روٹی کھاؤ گے یہاں سے تو کھا لائیے. یہ مطلب ہمارے اچھے میں سمجھتا ہوں. تو وہ کوئی مسٹیکنلی ہو گیا, چلے ویٹا سی موومنٹ میں ان سے بھی ہو گیا ہوگا, ہم سے بھی ہو گیا ہوگا, لیکن جو اچھی بات ہے اس کو اچھائی کا پرچار کرنا چاہیے. چونکہ میں جو ٹکرنے سے اگر کوئی مجھے کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے ڈرا کے دھمکا کے مجھے کام کرا لے گا, وہاں پہ کشمیر کی غیرت تھی, کشمیر کی عزت تھی. میں نمبردار نہیں لگا ہوا کہ کشمیر کی عزت اور وقار پہ میں جا کے وہاں فیصلے کروں. وہ کشمیریوں کو وہی آن اور شان رہنی چاہیے. تاریخ یاد رکھے گی کہ جو آئندہ آنے والا ہوگا اس کے لیے بھی ہم نقش قدم چھوڑیں گے نا, کہ بھائی دیکھ ہم نے پہلے کمپرومائز نہیں کیا, تو بھی کھڑا رہے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں ہم اپنا کچھ کرنے نہیں گئے تھے, لیکن کشمیریوں کے جذبات وہاں پہ دیکھنے والے تھے. پہلے ہمارے افسروں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ نہیں ہوئی, پھر دوسرے بندوں سے دیکھا وہ سارے وزیر اعظم کو سمپل دیکھیں نا, آپ کسی کو صدر وزیر اعظم کا ٹائٹل کسی نے لا دیا,
اس کی بات تو سننی پڑے گی. یہ چیز مناسب نہیں تھی، لیکن اب چونکہ ایک اچھا جسچر وہ دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ سنجیدہ ہو اس میں تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں. سردار صاحب، آپ کی جانب سے اور آپ کی پوری حکومت کی جانب سے وفات کے فنڈ نہ دیے جانے کے بعد آج بات کیے جاتے ہیں سر. جاننا ہی چاہوں گا کوئی فیگر بتانا چاہیں گے کس جرم کے فنڈ ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہو پائے؟ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے جو فنڈ ہمارا تھا نا، سیدھا 15 ارب کا تو کٹ پہلے لگا گئے تھے آتے ہی. ہمارے یہاں پہ جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو ہماری اینول جو ڈیولپمنٹ اسکیم ہوتی ہے، اس کا حصہ نہیں ہوتا. آپ کے 5 یا 7 مظفر آباد کے اندر ہے. ایک بائی پاس برج ہے، ایک وہ سی ایم ایچ کے سامنے اوور ہیڈ برج ہے، اسمبلی کی بلڈنگ ہے. 5 مظفر آباد کے اندر 5 پہ کام رکا ہوا ہے. رچوا ریام تو یہ پروجیکٹ تو روک کے بیٹھے. یہ جب رکیں گے تو ان پروجیکٹوں کی کاسٹ اوور رن ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری ان کے ساتھ ویریبل گرانٹ طے ہوئی تھی وہ 73 ارب تھی، جو 3.6 آف دا ٹوٹل اینٹیسپیٹڈ جو ٹارگیٹ ریونیو ہوتی ہے. اس دفعہ عمران خان صاحب گئے مارچ میں یا اپریل میں گئے، اس وقت تک وفاق میں ہمیں 6000 ٹریلین ٹیکس آ چکا تھا. تو 6000 کو آپ کریں نا 3.6 کے اوپر کتنا بنتا ہے؟ تو آپ کا 225 ارب بنتا تھا. دوسرا ڈالر کے مقابلے میں جب روپیہ ویک ہو گیا، روپے کی پرچیز پاور کم ہوئی، اس سے ہمیں 74 نہیں، ان کو پھر 100 دینا چاہیے تھا. وہ 74 سے پچھلے سال انہوں نے دیا 51. اس دفعہ انہوں نے ہمیں کہا ہوا دیں گے 59. تو یہ بیٹھ کے نا صرف میں کہوں کہ میں ولی ہوں تو میں دڑا فتوا دیتا ہے ٹھیک بیٹھے گا. بھائی گراؤنڈ ریالٹی ورکنگ کر کے دس کس طرح پیسے پورے ہوں گے. آپ نے یہ کہا کہ رات پچھلے میں 32 مارچ کو کیفی الیکشن ہوئے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے میری شمار ہونے کی شکایات کی، کیا آپ اس کے روز سے مطمئن ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بھائی جی ہیں، دوست جی ہیں، چودھری انوار الحق، انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی، کیا وہ آپ کے خلاف کوئی چارج شیٹ تھی یا ویسے ہی ایک رسول تھا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا چونکہ خود تو وہ چیف صاحب کو اتنے متعارف نہیں رہے، مجھے بعض اوقات ان پہ ترس بھی آتا ہے، مجھے غصہ بھی آتا ہے. بعض اوقات سوچو غصہ کروں نہ کروں. کام ان کا ہم نے زیادہ کیا، لیکن ان کا بھی اخلاص ضرور تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. وہ تھے وہاں پہ فاروق نیاز صاحب تھے جو ممبر ہیں، چونکہ فاروق نیاز صاحب کو کچھ عرصہ پہلے کوئی عدالت نے روکا تھا، وہ شاید باہر ہے، کہ فاروق نیاز صاحب اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہماری صبح شام مطلب ہے جو ہمارے سینئر جتنے بھی حضرات ہیں، اسپیشلی میرے ساتھ جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی لگے رہے. ہمارے سیکرٹری سروسز کا کام نہیں ہوتا یہ کہ ہم نے ان کو بھی بڑی زحمت دی رکھی. اس میں چلے جیسا چلا، ان کے صرف ٹارگٹ میں ان کے ریڈار میں صرف پی ٹی آئی تھی، لیکن ہم نے وہ برداشت کر لیا. مطلب بندے ہمارے مطلب کرتے تھے، نوٹس ہمیں دیتے تھے، الجھے ہی رکھتے تھے ہم لوگ. یہی 21 میں بھی کر رہے تھے. لیکن ابھی جو ہماری کوئی 32 ووٹوں سے آ رہی ہے، کوئی 7 ووٹوں سے آ رہی ہے، کبھی اس کو ادھر اخبار کر رہے ہیں، کبھی یہ والا وہ کسی کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. اور اس میں ہمیں گڑبڑ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ریشنل لیول ہے وہ کیوں پیچھے جا رہا ہے، وہ اس کا پریویل کرنا ضروری ہے. وہ اگر اس طرح کریں گے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم چونکہ سیاسی لوگ ہیں، وہ سیاسی نہیں ہیں. ہم نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے اور ہمارے پاس عوام ہوتی ہے. اس لیے ان کو جو چیز گورنمنٹ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی. جنہوں نے بندے کو ووٹ دیتے 70 ووٹ تو ہرا دیتا انہوں نے ٹیبل ہوتے. ایک ہمارا تھوراڑ تاریخی اور تحریکی رول دیکھیں. تھوراڑ میں ہمارے کینڈیڈیٹ کے کوئی سیل گر گئی، اس کے 124 ووٹ کہتے نہیں، اور سیل کسی کو ویسے ڈھول گئی نا. اب آپ مجھے اس کے اندر بتائیں کہ اس میں بندے کی مسٹیک سے تو اسٹیپ نہیں لگی. اب اس کے اندر یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو میں سمجھاؤں گا کہ اس کو پرانا استاد لے جو ان کو سمجھائیں کہ سیل گری کسی ورکر کیوں کہہ رہے کہ خاتون کی گری، کہ خاتون نے گرائی، چلے ضد کر کے گرائی. یہ ووٹ ریجیکٹ کیسے ہو گیا قانونی طور پہ مجھے بتائیں. اب ہم اگر ایسی باتیں کرنا چاہیں، ہماری نڑیولہ کے ایک اسٹیشن وہ ریٹرننگ افسر چلا گیا، ہمارے ایک وکیل صاحب ہے سردار منظور صاحب، بڑے جلدیدہ آدمی ہیں. شاہ جی کر رہے ہیں تھوڑا ایریا ہے، تھی رپورٹنگ کرو، اس کی رپورٹ بناؤ. وہ انہوں نے وہ اسکیم نمبر وائز گرنے شروع کیے تو 112 ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیے گئے، کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے. جسٹ امیجن. اب یہ مسٹیکیں ان کی ہیں، لیکن ہم ابھی بھی ان کو مارجن دے رہے ہیں، ان کو گزارش کر رہے ہیں کہ صحت کی مطلب وہ اس پہ قابو پائیں اور میرا اس طرح نہ کریں. میرا کوئی بھی حکومت جو ہے نا نہیں کرے گی، اور بالکل ہماری تو بالکل نہیں کرے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اگر کسی کا ریفرنس ہوا، کسی کے اوپر دھمکی نہیں دے رہا. میں ریئل بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ریاست پیسے خرچ کرتی ہے، وہ ایک صحت مند آدمی پہ خرچ کرے گی، تندرست آدمی پہ خرچ کرے گی. اب بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں
کہ آپ ریاست کے کام بھی نہ کر سکے, الجھائے رکھے, پھنسائے رکھے, تو ہم کون جائیں, کس کے پاس جائیں گے؟ جس کا جو رول ہے, لیکن اگر کسی کا ریفرنس ہوا تو پھر وہ قانون سے بچ کے نہیں آئے گا واپس پھر مطلب آگے ہی جائے گا, اتنا نہیں آئے گا. دیکھیں چودھری انوار صاحب کا یہ ہے, بالکل ہمارے بھائی ہیں اور تھوڑے سے طبیعتاً سخت ہیں, اور یہ سختی ان کو نقصان دیتی ہے, مجھے نہیں دیتی. تو بالکل میں آپ کے سامنے, جو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ, چونکہ انوار صاحب کو پورا دن خود بھی آڑا لینے کا شوق ہے اور صافیہ نے بھی ہوتا ہے کہ انہیں کو آڑا لے لی, اور کوئی بھی آئے گا, آپ جائے آپ کہیں گے زاہد بھائی آیا, زاہد کہیں گے 10 کی ہوا. اب وہ ہمیشہ اندر کی خبر لینا چاہتے ہیں. طبیعت میں جو ہے نا, وہ آدم نے کیا کہا تھا کہ خلوص کے بندوں میں خامی ہے کہ ستم زری بڑے جلد باز ہوتے ہیں. انوار صاحب کا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ میں وہ کلمہ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کو کہا تھا جی کہ میں اگر کسی وجہ سے نہ بن سک رہا ہوا تو میں آپ کا نام. انوار صاحب کی سیاست میں میرا اس دفعہ الیکشن میں کیا رول تھا, یہ صافی حضرات کو مجھ سے بہت بہتر پڑا. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں یہ دھمکی نہیں ان کو دے رہا, میں پریکٹیکل کہ میں اس سے میں نف ہو گئی ہے, کالری کو سب ڈویژن بننا ہے. اب میں پچھلے 4 دن سے مطلب میں دیکھا نا ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے, میں وہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے حلقہ ایک اور بنانا ہے. اب انوار صاحب جا کے بات کا بتاؤں گا, اس چیئرمین کو 10 دفعہ جاؤں, اس کا کیا فرق پڑنا ہے, چیئرمین انہوں نے بھی جان دیا, سنو بھی جان دیا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ الیکشن بلدیاتی الیکشن آخری 4 دن تک میرے بارے پوچھ رہے سر کہ اسے کون مشورہ دے رہا ہے آج کل. میں نے کہا مشورہ جو سب پروڈکٹ دیتا ہے انہوں نے کام چلا رہے, نواں نہیں کوئی ہے. بھائی میرے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری کافی قدورت ہے, جو میں نے سنا ہے اپنے کامن دوستوں سے, 3-4 ہیں, علی شان سونی صاحب ہیں, چودھری اکبر ابراہیم صاحب ہیں, ماجد خان صاحب جو سونی صاحب نے بھی تو جا کے رگڑ کاٹے لاہور. لیکن ہمیں انوار صاحب کی کوئی بات بری نہیں لگتی. ایک آدھ کسی ڈویژن افسر نے مسئلہ ہے, وہ سارے علی امین صاحب افسر پائی ہیں انہوں نے لئی ذمہ داری. میں کہ جس طرح تھی کہتے چونکہ صدر ریاست ہے, انہوں نے سنو کیا سی کہ جی بندے لاؤ کے لا دیتے. اسپیکر کا بھی ایک آئینی عہدہ ہے, بڑا عہدہ ہے. تحریک اعتماد ادھر کوئی نہیں آنے والی, نہ کوئی لائے گا نہ لا سکتا ہے, نہ کسی کو اتنی ضرورت ہے. جڑے سردار تنویر کی گورنمنٹ گرا کے تھے وہ چلا لے سن گورنمنٹ, روز مچھلی منڈی بڑی. ابھی چونکہ الیکشن کمیشن نے سیٹیں اناؤنس کی ہوئی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے مطابق